جہاں تک بات ہے کسی شخص کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ اہل بیت اطہار پر جو اس وقت انہوں نے یزیدیوں نے جو ظلم ڈھائے اس کا بدلہ نہیں لیا گیا، تو یہ سنیے، یہ غلط فہمی ہے ان کی، تاریخ کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے انجام سے۔ اللہ جانتا ہے کون ظلم کر رہا ہے، اور ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہاں تو جانوروں پر ظلم کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جاتا، ان کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ یہ تو پھر نواسہ رسول ہیں، یہ تو خون رسول ہیں، یہ تو آل رسول ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک خاتون نے اپنے گھر میں پالتو بلی رکھی ہوئی تھی، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کہانی نہیں ہے، کوئی حکایت نہیں ہے۔ اس خاتون نے کہیں ملنے کے لیے جانا تھا تو اس نے اپنی بلی کو باندھ دیا گھر میں۔ اس نے کہا میں بس اب جا رہی ہوں تو شام کو واپس آ جاؤں گی، تو اس کو پانی شانی وہ کچھ دے گئی، اور اس نے کہا باقی میں کھانا شانا اس کو دوں گی، لیکن اس کو دیر ہو گئی، 3 دن تک وہ واپس نہ آئی۔ فرمایا کہ جب 3 دن گزر گئے نا تو وہ واپس آئی تو بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ وہ خاتون جب فوت ہوئی، اللہ رب العزت نے اس کے عذاب کے لیے اسی بلی کو مسلط کر دیا، قیامت تک وہ اس سے بدلہ لیتی رہے گی۔ اور ادھر دیکھیے مسلم شریف کی حدیث پاک میں دیکھیے، ایک خاتون بدکار ہے، فاحشہ ہے، اور وہ سفر کر رہی ہے تو دیکھتی ہے کہ پانی کے کنویں کے پاس ایک پیاسا کتا ہے، وہ پیاس سے بلک رہا ہے، وہاں ڈول نہیں ہے، اس کے لیے رسی نہیں ہے، تو وہ اپنا دوپٹہ اتارتی ہے، اپنا جوتا اتارتی ہے، اس کو اس سے باندھتی ہے، اپنے جوتے میں پانی بھرتی ہے اور کتے کو پلاتی ہے۔ ادھر کتے کو ہوش آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو بخش دیتا ہے۔ یہاں جانوروں پر رحم کرنے پر اللہ رحم کر دیتا ہے، اور جانوروں پر ظلم کرنے پر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آل رسول پر کوئی ظلم کرے اور پھر بچ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟